کہاں گیا یار کو دیکھیے کہاں چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہم تمام سامعین کو اپنے تقریر سے باب کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید علم اضافہ عطا فرمائے. اور ماشاء اللہ بہت خوب، جزاکم اللہ احسن الجزا. جو ہماری جگہ تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب لیے، میں ان کے لیے آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں. ایک شعر آپ کے عبادت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی نعرہ ہر جگہ سے آنی چاہیے. آپ لوگ اگر کچھ سمجھ پا رہے تو واہ واہ کیجیے، اگر نہیں سمجھ پائے تو ہائے ہائے کیجیے. میں تو میں سے کہوں گا واہ رے واہ، میں تو کہوں گا واہ رے میں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگ ہندوستان میں ہیں، پھر سے میں ایک دن گزارش کر رہا ہوں کہ یہیں سے آپ لوگ جو ہے جلسہ کا ماحول کو بنا دیجیے. عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا. عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا. ارے عمل کے نوٹ کپڑے میں چھپا کے لے جانا، سفارشوں کا وہاں پے ٹی ایم نہیں چلتا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں مقرر جناب محمد نجیب اللہ ابن محمد قاری صلی اللہ صاحب اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں تقریر ہی پیش کرنے کے لیے جناب محمد حسان ابن مولانا نوشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی قیمتی بات ہم تمام کو مستفید فرمائے. میں اس جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کرسی پکڑیے تو زیادہ بہتر رہے گا. شاعر اسلام جناب مولوی مسعود صاحب متعلق جامعہ ربانی منورہ شریف سمستی پور بہار ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ایکٹر پر جلوہ افروز ہو جائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبیاء، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، علم کا وہ عظیم مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے. علم ہی کی روشنی سے انسان حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، یہاں تک کہ علم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اور اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے. علم اور جہالت میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جاہل اور عالم کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو قرآن پاک کے اندر کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے. تیسری جگہ ارشاد فرمایا: قل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. محترم حضرات، امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں ان تمام آیت میں علم، دین، جنت اور حیات، یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ نے علم کے لیے استعمال فرمائے. یہ دنیا دار الاسباب ہے جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے بلند کرنے کے لیے کچھ امتیازی علوم عطا فرمائی جو بظاہر ان کے بلندی کا سبب بنے. محترم حضرات،
حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بلندی عطا فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو تخت اٹھا کر سارے جہاں میں پھیرے تاکہ آدم علیہ السلام کا بزرگ ہونا سب کو معلوم ہو جائے. اور اسی پر بس نہیں کہ بلکہ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس کا بھی کچھ سبب ہوگا. تو اس کا سبب قرآن کریم بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ترجمہ آدم علیہ السلام کو تمام آشیانوں کے ناموں کا علم عطا کیا. محترم حضرات یہاں کسی عالم باللہ نے حضرت کا بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام آشیانوں کا ناموں کا علم دیا گیا تو ان کو اتنی عزت ملی کہ نورانی مخلوق ان کے آگے پیچھے جھکنے پر مجبور ہو گئے. اے مومنو اگر تمہیں اللہ رب العزت کے معرفت حاصل ہو جائیں گے تو تمہیں کتنی عزت نصیب ہو جائیں گے. محترم حضرات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے اللہ کے کلیم اللہ ہے. اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا لیکن ایک چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام جن کے نبی ہونے میں بھی اختلاف تھے ان کے پیچھے بھی پھرنا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے اللہ نے ان کے حسن نے ان کو قید خانوں میں ڈال دیا, ان کے علم نے ان کو شاہ تخت پر بیٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے اللہ نے ان کو دنیا کی بادشاہت دی, دین کی بھی. شاہ زیرومان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان جیسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی. انسانوں کے حاکم, جناتوں کے حاکم, پرندوں کے حاکم, درندوں کے حاکم, ہواؤں کے حاکم, دنیا کی سب چیزوں پر یکساں حکومت کرنے والی. لیکن ایک وقت آیا کہ حدود ایک چھوٹا سا جانور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو ماننا پڑا باوجود آپ سخت غصہ کی حالت میں تھے کہ حضرت کو اس بات کا علم ہو گیا تھا جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا. میرے مسلمان بھائیوں دراصل خدا کی خلافت جو انسان کو ملی وہی علم شائع ہے جو پوری طرح کرا دیتی ہے. اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہی ہے, اگر جنت میں خدا کا دیدار ملے گا تو وہ علم سے ملے گا. محترم حضرات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا. ایک روز اس کو خواب میں دیکھا اس کا چہرہ روشن اور چمکدار لباس میں محفوظ تھا. اس سے پوچھا کیا گزاری, کہنے لگا خدا نے یوں فرمایا تھا اے میرے علم سے محبت رکھنے والے تیرے لیے مسئلہ ایک مسئلہ کا بدلہ جنت میں ایک محل تیار کر دیا گیا. اسی لیے تیرے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. محترم حضرات جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے علماء کی جماعت یہ جنت موجود ہے تمہیں اجازت ہے جاؤ. پھر اچانک فرمائیں گے یا ایھا العلماء اے علماء کی جماعت پھیل جاؤ, اکیلا نہ جاؤ بلکہ گنہگاروں کی سفارش کرو, میں تمہاری سفارش قبول کروں گا. اے علماء جسے تم کہو گے اسے میں بخش دوں گا تاکہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں تمہیں حقارت سے دیکھا کرے تاکہ وہ معلوم ہو جائے حشر میدان میں تمہاری کیا عزت و توقیر ہے. اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت ہی اچھے انداز میں جناب حسان صاحب ابن مولانا نوشاد صاحب قاسمی اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے علم کے اوپر. ایک سیر دادوں کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم ادھر ادھر موبائل لے کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان سے ادب گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل کو رکھ لے. سمجھتا یہاں پر دو یوٹیوب پر موجود ہے, ایک آزاد 86 اور ایک اور ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے آپ لوگ جلسہ گاہ کو کھیل کود نہ بنا کر اپنے موبائل کو بند رکھ لیں. آئیے آپ لوگوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نعت النبی کا ایک اشعار کچھ ہو جائے تو شاید کہ آپ لوگوں کو بھی خوشی مل جائے. اس لیے میں جناب محمد فرقان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئے اور 2-3 مشرا چھیڑ کر اپنی جگہ لے لیں چونکہ ہمارے پاس تقریباً 20 مقرر شعراء کل حضرات موجود ہے. ایک کے بعد دیگر سب کو زنجیر میں کشنا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کو نپٹ لیں. جناب محمد فرقان صاحب میں پارکنگ وہاں بلو کرنے کے لیے ساجد پارکنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر اسلام گاڑی پارکنگ وہاں دروازہ اور ہمارے جتنے بھی مہمان ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں میں سبھی کا شکر گزار ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. میں سب سے گزارش کروں گا کہ جناب